جو آپ کی کائنات ہے نا، اس کائنات کے علاوہ کی، اس پر دن اور رات کا تصرف رہتا ہے. آپ بات سمجھیں؟ آپ کی کائنات پر آج دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں. نہ دن آنا آپ کی خوبی ہے، نہ رات کا آنا آپ کی خامی ہے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دن کا آنا آپ کی خوبی نہیں ہے، رات کا آ جانا آپ کی خامی نہیں ہے. اگر راستہ مل گیا تو یہ تیری کوئی خوبی نہیں ہے، کہیں سے راستہ گم ہو گیا تو بعض کا یہ بھی ازمائش ہے، اسے تیری خامی نہیں ہے. تو آپ کی کائنات میں، ذاتی کائنات میں خیال کے اندر دن اور رات آتے ہیں، مایوسی اور امید آتی ہے، اللہ کی طرف جانے کی خواہش اور اللہ سے ذرا الگ ہونے کی خواہش آتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ تلکل ایام، یہ ایام آتے ہیں، انسانوں میں یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، تو رائز اینڈ فال پہ ہوتا رہتا ہے آپ کی ذاتی رومن امپائر کا. کہ کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ خود بخود سجدہ کر دے کو جی چاہا، پتہ نہیں مطلب کیوں ہو گیا اچانک، کبھی کبھی جی چاہا کہ آپ نے آپ سے آپ گھبرا گئے. ایسے واقعات آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے والا ہوں. میں ہوں کس سے نکال کر؟ اندھیرے سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں. اگر آپ کے وسوسے یقین میں بدل جائیں تو سمجھو کہ اللہ نے بڑی مہربانی کر دی. آپ بات سمجھیں؟ ادھر اس نے اللہ نے کہا کہ وہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ تمہارے اندر جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان جو ہے اپنا وار کیسے کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے، تذبذب ڈالتا ہے. تذبذب کیا ہے؟ وہ جی چھوڑو، اسے کیا فرق پڑے گا، اتنے عرصے کی برائی ہے، اب ایک نماز سے کیا حل ہوگی، کوئی ایک سے حل ہو جائے گی، ایک ہی سے تو حل ہوتی ہے. اب ایک باری بات بھی ساتھ ہی سن لو، آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے لمحات اگر آپ کو ان کو ریڈ کرنا آ جائے، نتیجہ سمجھ آ جائے، تو آپ یہ اعلان کرنے میں آپ میں جانب ہے کیا کام ہے؟ کیا اوپر کوئی واقعہ آ جائے گا نہیں، اگر آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے بات کو ریڈ کرنا ہمیں آ جائے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں. وہ کیا کہنا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ انسان 100 دفعہ 1000 دفعہ جنت کے پاس ہوتا ہے، 1000 دفعہ دوزخ کے پاس ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 1000 دفعہ مطلب آپ جنت کے اندر داخل ہوتے ہوتے بچ گئے، 1000 دفعہ دوزخ میں داخل ہوتے ہوتے آپ بچ گئے. ایسی نیکی ہوگی واقعات کے بس بالکل جنت بن گئی، اور اتفاق سے ایسا خیال کا گناہ ہو گیا کہ دوزخ قریب تھا. یہ اتار چڑھاؤ کے لمحات آتے رہتے ہیں. اگر ریڈ کرنا آ جائے اپنے آپ کو اور کس کو؟ اپنے واقعات کو. کتنی دفعہ مطلب آپ کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں. تو اگر وہ دانا اور سمجھدار اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو بہشت کے لمحے کو دیر پا بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. اس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ بہشت کا دیر پا ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہ جانتے ہوئے کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے اپنے غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اب مایوسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ دیکھو اتنے ظلم کہاں اللہ معاف کرے گا. اگر یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کے رحمت کی طرف رجوع کرے کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ میری رحمت سے خبردار مایوس نہ ہونا، اور بھائی یہ تیرے کہنے سے ہم مایوس نہیں ہو رہے ورنہ ہمارے دامن عمل میں کوئی نہیں مال، اگر اتنی سی بات کر لے تو اس کی جنت پرماننٹ ہوگی. کہتا اللہ میرے اعمال کا تو تعلق کون ہے اس بات سے، تو تیرا ایک حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چلو آپ کہتے ہیں تو ہم نہیں مایوس ہوتے، بس آسان سی بات. عمل کے بغیر جنت، کیا کہا؟ عمل کے بغیر جنت، اور عمل کے بغیر دوزخ. وہ کہتے
کہ آپ نیک آدمی کا ارادتاً دلی طور پر مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو برا آیا جی نیک بنا، آج نیک بنا، ہم نہیں جانتے اس کے سارا، یعنی کہ وہ جو ہے نا یہ پھر آپ کا یہ خیال ہی آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتے ہیں۔ اچھا اس کا اور دوسرا طریقہ سمجھ لو، میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں پر رحمت ہوتی ہے، انہیں امیر بنا دی جاتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں فضل دیتا ہوں، یہ فضل ہے، دولت۔ اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کو بھی دولت مند بنا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو، ایک جیسا واقعہ اور دو مختلف بندے۔ فرعون کے پاس پیسہ، یہی آزمائش ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، اور وہ اس کے اوپر غضب ہے، قیامت ہے۔ آپ بات میں، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھ لو کہ اگر ریڈ کرنا آ جائے تو، کہ ایسا دولت مند جو مبتلا ہے دولت میں، کس میں؟ جو دولت جس کے لیے عذاب بنی پڑی ہے، اس دولت مند کی تعریف نہ کرنے سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی جنت محفوظ ہو سکتی ہے۔ جس دولت مند کے اوپر اللہ کا خاص عنایت ہو، اس پر تنقید نہ کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں، کہ یہ تو فضل ہے۔ اب فضل کے اوپر جو ہے تنقید نہ کرو۔ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے بادشاہ کا اپنے فضل کے ذریعے، اس پر تنقید نہ کرو، اور جس پر آزمائش بن کے آیا ہے اس کی تائید نہ کرو۔ مشکل ہے، لیکن آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز جو ہے یہ عذاب ہے اور وہی چیز دوسرے پر ثواب ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی زندگی جو ہے کسی کے لیے عذاب ہے اور وہی زندگی کسی کے لیے ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری انعام ہے اولاد اور مال، کیا ہے؟ میرے انعام ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارے دشمن ہیں۔ تو انعام بھی اس کا، فضل بھی اس کا ہے، اور وہ دشمن بھی آپ کے ہیں۔ کب انعام ہوتا ہے، کب یہ دشمن ہوتے ہیں، یہ پھر آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی واقعہ سماج کو مربوط بنانا، فعال بنانا، اس میں شامل رکھنا خواتین و حضرات کو، یہ نیکی کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ بدی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ایسے میں نے کسی نے پوچھا، قوالی سے چشتی آدمی تھا نا، قوالی کے بارے میں، اور چشتی سے پوچھتا قوالی تو کیا ہے، وہ بیچارہ تو پہلے ہی چاہتا ہے قوالی کو۔ کسی نے پوچھا، بھائی قوالی یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہتا مجھ سے نہ پوچھو، کہتا تو ہی بتا، ضرور پوچھتے ہم۔ کہتا پھر حلال کے لیے حلال ہے، حرام کے لیے حرام ہے۔ کہتے جیسے تم ہو ویسے ہی ہے، میرا مطلب یہ کہتا مجھے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں۔ تو یہ مزاج کی بات ہے، اگر اچھائی ہو تو یہ سب واقعات اچھائی ہیں۔ اس میں عام طور پر اس میں خطرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عام طور کا خطرہ نکال دیا جائے تو پھر اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ پھر سماج کے اندر جو ہے نا آسانی ہے، سماج کے اندر دقت کوئی نہیں رہتی، تو انوالومنٹ جو ہے نا یہ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر شریک سفر میں تمام لوگ ہوں جو زندگی کے دکھ سکھ میں شریک کیے جاتے ہیں تو پھر یہ سفر بہت آسان ہے۔ اور اگر نیت کے اندر فطور ہو تو پھر گھر کے اندر بھی فطور ہے، گھر کے باہر بھی فطور ہے، فطور ود ان اینڈ فطور ود آؤٹ۔ فطور کا ترجمہ خود ہی کر لو۔ اچھا، جب ود ان شرارت ہو جائے نا تو ود آؤٹ شرارت ہو جاتی ہے۔ جو ماحول آپ کا ود ان ہے وہی ماحول آپ کے ود آؤٹ ہے۔ آپ کے اندر جو ماحول ہے وہی باہر کا ماحول ہے۔ اگر آپ افسردہ ہیں تو کائنات غمگین ہے، اگر آپ نیک ہیں تو کائنات پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، اگر آپ بد ہیں تو کائنات بدی کا ایک مظہر ہے۔ اگر آپ جس قسم کے آپ ہیں، کمال کی بات تو یہی ہے نا، آپ اگر تلاش کرنے جائیں، مثلا آپ کا نام ہو، کیا نام ہو آپ کا، خریدار۔ اگر آپ خریدار ہو تو دنیا ساری کا نام بازار بن جاتا ہے۔ آپ کیا ہو؟ خریدار، دنیا ساری بازار بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی دینے والے ہوں تو دنیا کا نام طلبگار ہے۔ دنیا فوراً جو رنگ اختیار کر لیتی ہے جو آپ کے برعکس ہو۔ آپ گلا رکھتے ہو، گلا نہیں ہوتا اور سارے گا، ہاں گلا ہو تو سب لوگوں کان کھڑے ہو جائیں گے، گا کے دکھا۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو صفت ہوگی دنیا فوراً اس کے برعکس جو ہے ریسیو کرنے لگ جائے گی۔ اگر تیرے پاس بدی ہے تو دنیا بدی کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائے گی۔ یہاں پر مطلب ایک پیک آف کارڈز رکھ دو نا،
10 دن کے بعد بڑے بڑے دور سے آنے شروع ہو جائیں گے انٹرنیشنل فیم کے اشار پر، اور وہ لوگ آئیں گے مطلب کہ یہ اب کھیل شروع ہو گیا، شطرنج رکھ دو تو کھیل اور شروع ہو جائے گا۔ سوال ہے جس قسم کا خیال آپ آغاز کرو گے اسی قسم کا خیال ریباؤنڈ کر کے آئے گا۔ وی ریسیو بٹ وٹ وی گیو، آسان بات ہے نا۔ ان آور سیلوز alone does nature live، ہمارے اندر ہی ہے وہ نیچر یا گاڈ، اور ہم ہی اس کا کفن ہے اور ہم ہی اس کا عروسی لباس ہے۔ کھیل ہمارا ہے، کس کا ہے؟ ہماری دم سے باہر ہیں بابا، اور اگر آپ نہ ہو تو غذائیں غذا ہے۔ آپ کا دوست، آپ نے مشاعری تو پڑھتے رہتے ہیں، چلا گیا دوست اس کا بھائی کا، چلا گیا کہیں، چلا گیا، مر گیا ہوگا، زندہ ہوگی، جدائی ہوگی، کہتا بات یہ ہے کہ تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، بہار کے ساتھ تعلق کیا تھا اس کا بیوی کا یا اس کے بھائی کا؟ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتا مجھے یوں لگتا ہے کہ بہار ختم ہو گئی۔ یہ سارا جو ہے نا، میں ایک اور کا شعر ہے، آپ کو جانتے ہو شاعر کو، کہتا ہے کہ میرے غم کا، یاد آئے تمہیں شعر، میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا غمگین ہے نا تو دنیا سارے کے سارے، کبھی خدا نہ خواستہ گھر میں ہو جائے نا تو افسوسناک واقعہ، اور والدہ ہی ہو تو بہتر ہے، لمحے معافی دے سب کو، ساروں کی اتنی عمر ہو کہ بس زندہ رہ کے پاگل ہو جائے۔